أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مائع زندگی بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر اگر ان میں ایک گونا تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالہ کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ تو یہ دو آیات ہیں، اور یہ یتیم بچوں کے بارے میں احکام مزید بیان کیے گئے ہیں، اور یتیموں کے علاوہ اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں اور عقل ابھی تک نہیں آئی، اور عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن عقل نہیں ہے، اس لیے گویا یتیموں کے کم عقلوں کے یہ مال ہے۔ تو اس میں اصل تو وہ یتیم کے احکام چل رہے ہیں، حقیقتاً تو یتیموں کو حکم بیان کرنا مقصود ہے، لیکن مراد کس سے کہ وہ صفی ہوں، یعنی صفحاء کی جمع ہے صفی کی، تو مطلب یہ کہ جو بچے ہیں تمہارے پرورش میں، اگر وہ کیا ہے بڑی عمر ہو گئی، کچھ نہ کچھ بلوغت کے قریب پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ان کی عقل نہیں ہے، کم عقلی ہے، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو کیا ہے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں درمیان میں مالوں کی اہمیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اشارہ فرما دیا کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی جو زندگی کا گزران ہے وہ اسی مال کی وجہ سے، اس لیے مال کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طرح مال ضروری چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اپنا مال ہو اس کو خواہ مخواہ آگ لگا کے جلا دے یا خواہ مخواہ سمندر برد کر دے بلا کسی وجہ اور ضرورت کے، تو یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گزران کا ذریعہ اور قیام معیشت کا یہی ذریعہ بنایا ہے، اور انسان کی دنیا کی حاجات اس طرح دینی مصالح وہ اسی سے پوری ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی حج پہ جانا چاہے تو مال ہوگا تو تبھی جائے گا، اب تو اور زیادہ مال کی ضرورت پڑے گی کرونا کے بعد، بہت مہنگائی ہو گئی ہمارے ملک میں، ویسے ہی تباہی ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے، تو پہلے تو بہت سستا حج تھا، تو اس حکومت کے آنے سے ڈبل ہوا، پھر کرونے سے ڈبل ٹرپل ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس بنا پر حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کام جو ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی تو مال کی ضرورت ہے، پانی نہیں ملتا پانی خریدنا پڑتا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے، تو مطلب مال جو ہے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، کہ یعنی وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا، تمہارے لیے مائع زندگی بنایا، تو اس لیے فرمایا یہ جو مال ہے نا ان کو ایسے بے وقوفوں کے حوالے نہیں کرنا جب تک ان کی عقل نہیں آتی، کیونکہ وہ تو سمجھیں گے نہیں، وہ مال کو ضائع کر دیں گے، ظاہر بات ہے۔
ان کو پتہ ہی نہیں ابھی تک، تو اس لیے جب تک اندیشہ رہے کہ یہ ابھی عقل پورا ان کا نہیں ہوا ہے، جب مال ان کے سپرد کریں تو پھر ضائع کر دیں گے، اتنے تک سپرد نہیں کرنا۔ آگے فرمایا ورزقوہم فیہا وکسوہم، ہاں البتہ اس زمانے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام تو یہ کرتے رہو ضرور، یعنی کھلاتے پلاتے رہو، یہ نہیں کہ مال بند کر کے رکھ لو، ان کو کھلاؤ نہیں، بیچارے بھوکے مرتے رہے، یا کپڑے گندے مندے نہیں، صحیح کپڑے بھی پہناؤ، کھلاؤ پلاؤ بھی صحیح ان کو۔ البتہ یہ ہے وقولوا لهم قولا معروفا، تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کو دستور کے مطابق بات کہتے رہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسی صورت نہ پیش آئے کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا جو متولی بنا ہوا ہے، ہمارے باپ کے مال پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں نہیں دیتا ہے، تو مطلب یہ دکھ ان کو نہ ہو، یہ تکلیف رنج ان کو نہ ہو، بلکہ ان کے تسلی کی باتیں کرتے رہے، دلاسے کی باتیں کرتے رہے، وہ جی تمہارا ہی مال ہے، ہم تو صرف تمہارے باپ نے ہمیں نگران بنایا، ہم تو صرف تمہارے مال کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ مال تمہیں ہی دینا ہے، ابھی تمہاری خیرخواہی اور فائدہ اسی میں ہے کہ یہ مال تمہارے سپرد نہ کیا جائے، کوئی تم سے چھین لے گا، کوئی ڈاکو پڑ جائے گا، یا تم ضائع کر بیٹھو گے، اس طرح ان کو سمجھا بجھا کے نا ان کو کہ ہے دل کو خوش کرتے رہنا چاہیے۔ وقولوا لهم قولا معروفا کا یہی معنی ہے۔ آگے فرمایا وابتلوا الیتامی، باقی ان یتیموں کو آزما لیا کرو، جی مراد یہ ہے کہ خیال رکھنا ہے ان کا، ایسے نہیں مال سپول کرنا، ہاں جب کیا ہے وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر بلوغت کی عمر مراد ہے، تو پھر بھی فرمایا جب تک ان میں سمجھداری محسوس نہ کرو تو پھر ابھی ٹھہرنا ہے۔ ہاں اگر بلوغت کے عمر کے اعتبار سے 15 سال کا ہو گیا، یا ویسے علامات بلوغ میں سے کوئی علامت اس میں پائی گئی تو اب بالغ تو وہ شرعاً ہو گئے، لیکن اب بھی کچا ذہن اس کو کہتے ہیں، جلدی جلدی انسان جو ہے یہ جوانی ابتدائی میں کچا ذہن ہوتا ہے، اس لیے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر اس میں تم سمجھداری محسوس کرتے ہو کہ اگر ان کے ہم مال سپرد کر دیں تو یہ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو کچا ذہن ہوتا ہے، کئی سمجھدار زیادہ بھی ہوتے ہیں، یہ بلوغت کے ساتھ ہی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے مال کی بڑی حفاظت کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اگر ان کے اندر سمجھداری محسوس کرو تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ تو اس سے مطلب یہ کہ اگر سمجھدار نہیں ہے تو فی الحال ان کو مال نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ضائع کریں گے۔ تو کتنے تک مال نہیں دینا، مطلب جس کو ہم کہیں صفی ہے، ابھی تک پورا بھولا بالا ہے، پورا صفی نہیں، جیسے اوپر آئے لاتو تو صفا، جی تو صفی تو مطلب یہ ہے کہ پورے طریقے سے اس میں عقل نہیں ہے، ادھورا سا ہے، جی جس کو مثلاً ویسے سمجھتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، بات شیت بھی کرتا ہے، لیکن عقل ذرا تھوڑی دھوکے بڑے کھا بیٹھتا ہے، تو مطلب بھولا بھالا جس کو ہمارے عرف میں کہہ دیتے ہیں، وہ بھولا بھالا، ٹھیک ہے، اس کے مال سپرد نہ کرو۔ لیکن یہ کتنے تک ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک اس کو مال نہیں دینا ہے، تو 25 سال کے انتظار کے بعد بھی اگر وہ اسی طرح ہے تو بس مال حوالے کر دو، کیونکہ اب کتنے تک اس کا مال، بڈھے ہونے تک اس کا مال سنبھالے رکھو گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ بڈھا نہ بالغ ابھی مال نہیں ملا اس کو، تو ایسا نہیں، پھر یہ مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے، بس وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل اس کو دی اس کے مطابق چلتا رہے گا۔ اس سے مراد بالکل پاگل نہیں ہے نا، بالکل پاگل تو خیر سپرد ہی نہیں کرنا، وہ تو مجنون ہوتا ہے، یہ صفی ہے، صفی مجنون میں بڑا فرق ہے، صفی سمجھتا ہے لیکن عقل پوری تام نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہ حکم آیا ہے۔ آگے فرمایا لا تاکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان مالوں کو نہ کھاؤ، جی اسرافن کا مطلب ہے فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی، یعنی ان یکبروا یعنی من ان یکبروا، کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے مال ہی ضائع کر دیں، ختم کر دیں، ایسے نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس یتیموں کے بڑے ہونے تک مال خوب ان پر بھی خرچ کرو، خود ہی کھاؤ اڑاؤ، بس نہیں، بلکہ احتیاط کے ساتھ ان کا مال ضرورت کے مطابق خرچ ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے ہونے کے بعد جو بچ گیا ان کے سپرد کیا جائے، باقی درمیان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آگے تفصیل فرما دی تھوڑی سی کہ کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا ہے، تو فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، جو متولی ہے نا یتیم کا، اگر وہ ہے دولت مند تو پھر تو اس کو ضرور بچنا چاہیے، وہ نہ کھائے، ٹھیک ہے، مال کے قریب ہی نہ جائے، بس ان پر خرچ کرے، باقی محفوظ رکھے۔ اور ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جی کہ جو غریب ہے، مزدور ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے ان کے مال کو کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، تو مطلب یہ ان کا مال قرضہ لے لے، ٹھیک ہے، یا مثلا ان کے مال میں تجارت کر کے پھر نفع لے لے، آدھا ان کے لیے رکھ لے، آدھا خود کھا لے، جو طریقہ ہے معروف مطلب مزاربت کے طور پر چلائے، یا یہ ہے
کہ ان کا ہی مزدور بن جائے ان یتیموں کا، تو جیسے ضرورت کو بقدر کفاف ملتی ہے دستور کے مطابق اتنی مزدوری وہ لے سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا فلیاکل بالمعروف۔ آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب ان کے سپرد مال کیا جا رہا ہے یتیموں کے جو اب بڑے ہو گئے، تو یہ متولی ان کا جو تھا، ولی یا وصی جو بھی کہو، یہ جو مال ان کو سپرد کرے گا تو پھر اس میں گواہ بنائے، ٹھیک ہے، گواہ بنا دے تاکہ یہ بتائے بھی تمہارا اصل مال اتنا تھا، اتنا تمہارے اوپر خرچ کیا، یہ بچا ہے اپنا تمہیں ہم دے رہے ہیں، بس اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بس صحیح مال ہے، سپرد کر دو اور گواہ بنا دو، تو گواہ بنانے چاہیے۔ بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک تو کہتے ہیں گواہ بنانا واجب ہے، لازمی گواہ بنائے جائیں، تو ان کے ہاں واجب فرض ایک ہی ہوتا ہے، گواہ بنانا فرض ہے گویا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مسلک میں مستحب ہے بہرحال، لیکن احتیاط بہتر ہے، کیونکہ کل کو جھگڑا فساد ہو، کوئی ان یتیموں کو اکسائے جی تمہارا جو مختار کل بنا ہوا تھا نا ولی متولی، وہ تو تمہارے مال کھاتا اڑاتا پھرتا تھا جی، تو اس لیے اس نے کچھ تمہارا روک لیا تھا، تمہیں پورا نہیں دیا تھا جی، یہ وہ، تو پھر جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن سپردگی کے وقت جب پورے گواہ بنا دے گا تو پھر یہ جھگڑے کا اندیشہ بعد میں نہیں ہوگا، راضی بازی ہو کر انہوں نے جب اپنا مال لے لیا، بس اللہ خیر صلاح کھاتا پورا ہو گیا، اس طریقے سے کام چلتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے جی، اور وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی حساب میں گڑبڑی کی تو پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے اور پھر پورا حساب دینا پڑے گا، اس لیے کسی قسم کی گڑبڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ یتیموں کے بارے میں چند ہدایات تھیں جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے مال کو جس کے ہاتھ میں ہو صحیح کیا ہے ان تک سپردگی کی توفیق دے دے، اور اس طرح مال کو اللہ تعالیٰ نے معاش کا ذریعہ جو قرار دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو مال عطا کیا ہے اس کے ہمارے گزران کا ذریعہ بنائے، اور اس طرح آخرت کے کمانے اور دین کے سنوارنے کا بھی ذریعہ اور مددگار بنائے۔ جی آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔